محترم سامعین حضرات، رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ ہے اور یہ رحمتاں والا مہینہ ہے، معافی دا مہینہ ہے، استغفار دا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان دے ہر دن اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دینے، یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے کثرت نال اپنے بندیاں نو معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوء، جس نے برے اعمال کیتے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان تے ظلم کیتا، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اس نے معافی طلب کی تھی، یجد اللہ تواب یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نو وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا پائے گا۔ یعنی جو بندہ او دے کولو برائی ہو گئی، اپنی جان تے کو ظلم کر لیا، زیادتی کر لیں، تو فرمایا پھر وہ پیچھے نہ ہٹے بلکہ فی الفور اللہ تعالیٰ کو معافی طلب کرے۔ اللہ کو معافی طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ نو رحیم بھی پائے گا اور بخشنے والا بھی پائے گا۔ لیکن شیطان جو ہے انسان دا دشمن ہے، شیطان انسان کو گناہ بھی کرواندا ہے اور پھر انسان نو معافی بھی نہیں منگن دیندا، بلکہ ڈراندا ہے۔ ڈرنا نہیں ہے، شیطان دا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ پہلے شیطان ورگلاندا ہے کہ گناہ کر، بلکہ شیطان نے تو بڑی دلیری نال دعویٰ کیتا ہے، اللہ دی قسم کھا کے کہندا ہے وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اے اللہ مینوں تیری عزت دی بھی قسم ہے، تیرے جلال دی بھی قسم ہے، لا ابرح اغوی عبادک، کہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا اور کردا رواں گا۔ کنی دیر تک؟ ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تلک انہاں بندیاں دے جسماں دے اندر روحاں موجود نے، اس وقت تک میں انہاں نو ورگلاندا رواں۔ یہ اس دی دلیری ہے، کتنی دلیری نال کہہ رہا، کتنی جرت نال کہہ رہا کہ میرے تے جہنم واجب ہو گئی ہے، لیکن میں اکیلا جہنم نہیں جاواں گا، اے اللہ تیرے بندیاں نو بھی ورگلاواں گا، مینوں تیرے جلال دی بھی قسم ہے، تیری عزت دی بھی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بڑے رحیم نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مینوں بھی میری عزت دی قسم ہے، میرے جلال دی قسم ہے، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی انہاں نو ہمیشہ معاف کردا رواں گا جب تلک میرے کولو معافی مانگدے رہن، جب تلک معافی مانگدے رہن گے میں معاف کردا رواں گا۔ یہ ہے اللہ دی رحیمی۔ لیکن شیطان کی کہندا پہلے گناہ کرواندا، گناہ کروان تو بعد کہندا اتنے گناہ گناہاں دے رجسٹر بھر گئے نے، اور کوئی ایسا گناہ ہے اے انسان جو تو چھوڑیا ہے، ہن تو روزہ رکھ کے معافی منگن ٹر پیا، کس منہ نہ معافی منگے گا؟ شیطان کہہ رہا ہے پہلے گناہ کروایا پھر ورگلا رہا دوبارہ کہ کس منہ نے معافی طلب کرنے، تیرے گناہ بہت زیادہ، اتنے گناہ کس طرح معافی طلب کرنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو اخطأتم، سن لو اگر تواڈے کولو گناہ ہو جان، کتنے گناہ؟ فرمایا حتی تملک السماء، اتنے گناہ کہ زمین تو لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے سارا گناہ نہ بھر جائے، اتنے گناہ ہو جان، ثم تبتم، پھر تسی توبہ کرو، پھر معافی مانگو، لتاب اللہ علیکم، وہ اتنا رحیم ہے پھر بھی معاف کر دے، لیکن شیطان ورگلاندا کہ توبہ نہیں کرنے،
اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ بندہ اس دے دل دے اندر اج خوف پیدا ہویا، گناہ اس دے بڑے نے، بے شمار اس نے گناہ کیتے، بڑے گناہ کیتے، لیکن اج دے دل دے اندر توبہ دی ایک رمق پیدا ہوئی، خیال پیدا ہویا۔ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو کہندا ہے میرے فرشتے ہو تانوں پتہ ہے کہ کس دل دے اندر توبہ دا خیال آندا؟ یا اللہ نہیں، فرمایا اس دل دے اندر توبہ دا ارادہ پیدا ہوندا جو جاندا ہے کہ میرے گناہاں نو معاف کرنے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے جس دا نام اللہ ہے، وہ غفور ہے اور رحیم ہے، تو اس نے مجھے معاف کرنا۔ تو اللہ فرماندے فرشتے ہو اس نے اجے توبہ نہیں کیتی، ارادہ پیدا ہوا ہے اور اس دے ارادے تے ہی میں دے گناہاں نو معاف کر چھڑا۔ وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اللہ اکبر، معاف کرنے والا۔ اور جو معافی نہیں مانگدا، معافی طلب نہیں کردا، وہ اپنے آپ نو ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا۔ صحابی رسول حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی خدمت ایک شخص حاضر ہویا اور آ کے کہنے لگا کہ میں بڑی دور سفر کر کے آیا اور ساڈے علاقے دے اندر ایک قرآن دی آیت تے بارے اختلاف ہو گیا۔ اس آیت دا معنی سارے نو پتہ ہے لیکن اس دا مفہوم دا پتہ نہیں ہے، اس مفہوم دے بارے اختلاف ہے۔ کیڑی آیت ہے؟ کہنے لگی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہتھاں نو ہلاکت دی طرف نہ لے جاؤ۔ لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہتھاں نو ہلاکت دی طرف نہ لے جاؤ۔ اس دا معنی واضح ہے لیکن مفہوم دا پتہ نہیں، مفہوم کی ہے؟ تو براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی یہ ڈانٹ ہے، اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، اللہ تعالیٰ انہاں بندیاں نو ڈانٹ رہے نے جنہاں دے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے نے، اور شرمندہ نے کہ کس منہ نال معافی طلب کریے۔ فرمایا اگر وہ معافی نہیں طلب کر دے تو اپنے آپ نو ہلاکت کی طرف لے کے جا۔ اگر معافی طلب کر دے نے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے اور کریم ہے۔ تو جو شخص گناہ کرنے دے باوجود معافی طلب نہیں کردا، وہ ایک تو گناہ کر کے گناہ گار ہے، دوسرا معافی نہ طلب کر کے اپنے آپ نو ہلاکت دی طرف لے کے جا رہا۔ تو معافی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے جو آج دے جمعے دے اندر بیان کرنی ہے، اور اس حدیث دے اندر جو نکات نے انہوں نے بھی بیان کرنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری دے اندر ہے، صحیح مسلم دے اندر ہے، ابن ماجہ دے اندر ہے کہ بنی اسرائیل دا ایک شخص سی اور اس نے 99 قتل کر دیتے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، تسی کئی بار سنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فی من کان قبلکم رجل فقتل 99 نفسا، تواڈے تو پہلیاں قوماں دے اندر ایک شخص سی جس نے 99 قتل کیتے، 99 ایک گٹ 100 اس نے قتل کیتا۔ 99 قتل کرنے تو بعد اس دے دل دے اندر توبہ دی ایک رمق پھوٹی، خوف پیدا ہو گیا، لرز گیا کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہاں، 99 قتل کر دیتے۔ تو اس حدیث دے اندر پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس دے دل دے اندر ایک رمق پھوٹی، توبہ دا ارادہ آیا۔ تو ہر انسان دے نفس دے اندر ایک نفس ہے جس نو نفس امارہ کیا جاندہ ہے، نفس امارہ۔ نفس امارہ انسان نو گناہ تے ابھاردا ہے کہ گناہ کر، اے گناہ ہے، کچھ نہیں ہوندا، خیر ہے، گناہ کر۔ نفس امارہ انسان نو ابھاردا ہے کہ گناہ کر لے، نفس امارہ گناہ کروا دیندا ہے۔ اور انسان دے اندر ہی ایک اور نفس ہے جس دا نام ہے نفس لوامہ۔ لوامہ جو ہے وہ ملامت کردا ہے کہ نہ کر گناہ کریں گا تیرا اللہ ناراض ہو جائے گا، گناہ کریں گا لوگوں دے درمیان بدنام ہو جائے گا۔ نفس لوامہ اس نو ملامت کردا ہے کہ گناہ نہ کر،
ਨਫਸ ਅਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਦੋਨਾਂ ਨਫਸਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਦੀ ਨਫਸ ਅਮਾਰਾ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਲਵਾਮਾ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। लेकिन देखिए इस बंदे का नफ्स अमारा कितना तगड़ा है कि इसने 99 कत्ल करवा देते, 99 कत्ल करवाते, नफ्स लवामा दी एक भी नहीं सुने। अमारा ने 99 कत्ल करवा देते। लेकिन देखिए नफ्स लवामा भी इंसान दा थकदा नहीं है, वो भी कोशिश करता रहिंदा। फरमाया नफ्स लवामा जब तक इंसान दी जिंदगी है उस वक्त तक काम करता है, किते ना किते गालिब आ ही जाता। नफ्स लवामा भी लगा है, बिल आखिर नफ्स लवामा आज गालिब आ गया और इसके दिल के अंदर खौफ पैदा हो गया, मैं 99 कत्ल कर देते, हुण ते तौबा करा। तो नफ्स लवामा यूं ही गालिब आया। तो लोगों के दरम्यान बंदा आया दौड़दा और आके कहने लगा फसाला अन आलमी अहलिल अर्ज, फसाला अन आलमी अहलिल अर्ज, कि इस वक्त जमीन दे पुश्ते सब तो बड़ा दीन दा आलिम कौन है, सब तो बड़ा दीन दा आलिम कौन है, उस दे बारे इसने आके सवाल कर लिया। तो लोग हैरान हो गए कि ये बंदा इतना बड़ा गुनाहगार है, पापी है, और दीन दे आलम का पूछ रहा। फदुल्ला अला राहिबिन, तो लोगों ने उसकी रहनुमाई एक राहत की तरफ कर दी, आबद की तरफ कर दी, जाहद की तरफ कर दी। उसने जो सवाल पूछा है अवाम ने सही रहनुमाई नहीं की थी। इस पर भी गौर करना। वाकया तुसी बड़ी बारी सुनिया, लेकिन इस अंदाज नाल सुनोगे तो इस बड़ा ही सब कमोज वाक्य। लोगों ने उसकी रहनुमाई आबद की तरफ कर दी थी। उसने सवाल किया कि आलम बतलाओ, जो सब तो बड़ा आलम। लोगों ने आलम की तरफ रहनुमाई नहीं की थी, आबद की तरफ कर दी थी। आलिम और आबद के अंदर बड़ा फर्क है, आलिम और आबद के अंदर बड़ा फर्क है। आबद की तारीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी और आलिम की भी तारीफ की थी, लेकिन आबिद और आलिम के अंदर बड़ा फर्क है। आबिद नमाज पढ़ता है, आलिम भी नमाज पढ़ता है। आबिद नमाज को वैसे पढ़ता, आलिम समझ के पढ़ता। बड़ा फर्क है आबिद और आलिम के अंदर। देखिए कितना फर्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबिदा की तारीफ की थी, फरमाया लेकिन याद रखना कुर्बे क़यामत ए आबिद मिंबरां ते आ जाएंगे, कुर्बे क़यामत ए आबिद मिंबरां ते आ जाएंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरे को गुमराह कर दे। अल्लाह, क्यों? इल्म नहीं है, इल्म नहीं है। आबिद और आलिम के अंदर फर्क किया। देखिए आबिद कौन है और आलिम कौन है। हदीस अबू दाऊद के अंदर कि बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम, जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु। कुछ लोग अब्दुल्ला इब्न मसूद के कोल आ गए और आके एक मसला पूछा। कहने लगे कि शेख साहब साढ़े कबीले के अंदर एक मामला पेश आ गया। मामला की है कि एक लड़की की शादी की थी और बवक्त निकाह हक महर मुकर्रर नहीं किया, हक महर मुकर्रर करना भूल गया है और रुखसती नहीं हुई। रुखसती तो पहले ही खावद फौत हो गया। निकाह कीता, बवक्त निकाह हक महर मुकर्रर नहीं किया, रुखसती तो पहले खावद फौत हो गया। मसला ये पेश आया साढ़े इलाके के अंदर कि आया इस औरत को महर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये वक्त का आलिम है बहुत बड़ा, आलिम और जाहज फर्क देखिए। लोग मसला पूछते ने आलिम को, आलिम खामोश होंगे, कई आबद जवाब दे देंगे। ये तुसी आप भी देखा होएगा, आलिम अजे खामोश है, सफ के अंदर कई आबद जवाब दे देंगे। अल्लाह अकबर, ये आलिम है, कितना बड़ा आलिम है। इसकी तारीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा जानते हो क़यामत वाले दिन कितना बड़ा तराजू होएगा? नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया तराजू का एक पलड़ा इतना बड़ा होएगा कि उस पलड़े के अंदर सातों आसमान सातों जमीना आ जाएंगे।
اتنا بڑا پلڑا. لیکن فرمایا کہ وہ پلڑا میرے عبداللہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں دا وزن نہیں چک سکے گا. اللہ لہو ما اسکل فی المیزان من احد. عبداللہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں ترازو دے اندر اتنیاں وزنی ہے جتنا احد پہاڑ وزنی. اللہ یا رسول اللہ پنڈلیاں دا اتنا وزن ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، پنڈلیاں دا وزن نہیں، یہ میرے عبداللہ دے اس علم دا وزن ہے جو اللہ نے عبداللہ ابن مسعود کو عطا کیتا. اللہ یہ ہے عالم. سوال کیتا اس عورت دے مہر دا کی بنے گا؟ سوچ کے کہنے لگے مینوں نہیں پتا. یہ عالم ہے. کہنے لگے مینوں نہیں جواب دے پتا. کیوں؟ میرے کو نہ قرآن دی حدیث آیت کوئی جواب دے رہی نہ حدیث دے رہی، میرے علم چ نہیں. لوگ حیران ہوئے، اتنا بڑا عالم جواب نہیں ملیا، واپس چلے گئے. 1 مہینے تو بعد پھر آئے، کہنے لگے مولانا اسی بڑے پریشان ہیں، دا حل نکالو، اس دا حل نکالو، اسی پریشان ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما لگے کہ اس دا حل پھر وقتی ہے، وقتی ہے، وقتی میں ایک فتویٰ دے دینا، لیکن تسی یہ مسئلے نو تلاش کردیا رہنا. اگر تینوں اس مسئلے دا حل حدیث تو مل جائے، میرے فتوے نو چھوڑ دینا، حدیث ہی اصل دین ہے. بس اے نقطہ، اصل دین میرا فتویٰ نہیں ہے، اصل دین اللہ دی وحی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ. بس وقتی میں فتویٰ دینا اور مسئلے نو تلاش کر دیا رہنا، اگر مسئلہ مل جائے تو میرے فتوے نو چھوڑ دینا. اللہ اکبر. اور فرمانا کہ ان کان ثوابا فمن اللہ، اگر میرا فتویٰ حدیث دے نال مل جائے تو پھر اللہ دا فضل ہے، پھر اللہ دا فضل ہے. وَإِن كَانَ خَطَأً، اگر میرا فتویٰ حدیث دے مخالف ہویا، غلطی ہوئی، فمنی، پھر وہ دین نہیں ہے، وہ میری طرفوں ہے. وَمِن شیطان، اور شیطان دی طرفوں ہے. اللہ ورسولہ برا، اللہ اور اس دا رسول اس تو بری ہے. اللہ اکبر. اور کی فتویٰ دیتا؟ فرمان لگے ارا، جو تواڈی کنڈیشن ہے نا، جو کفیت تسی دسی ہے، ارا میرا خیال ہے کہ صداقو، اس دا مہر جو ہے، اس عورت دا مہر، صداقو نسائیہا، تواڈے قبیلے دیاں جو عورتاں جنہ دے نکاح ہوئے نے، جتنے جتنے مہر انہاں دے مقرر کیتے نے، انہاں دے مطابق ہی اس دا مہر بھی ہے، اس دا مہر بھی ہے. اور اگلی گل، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، اس تے عدت بھی لازم ہے، عدت بھی گزارے گی. اور تیسری بات، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، جو اس دا خاوند ترکہ چھوڑ کے گیا، وراثت جو دا حصہ بھی ملے گا. یہ فتویٰ دے دیتا. فتویٰ جس وقت دیتا ہے تو مجمع دے اندر ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا ہے، وہ بھی صحابی رسول ہے، ماکل بن سنان رضی اللہ عنہ، اس دا نام ہے، ابو داؤد دی حدیث ہے. ماکل بن سنان اس قافلے دے نال نہیں آئے، بلکہ وہ اپنے کام آئے نے. تو ماکل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فیصلہ تسی کیتا ہے، اے فیصلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا ہے. ساڈے قبیلے دے اندر بھی یہ معاملہ پیش آیا سی. اور بروہ بنت واشق ایک عورت سی جس دا نکاح کیتا، بروہ بنت واشق ساڈے قبیلے دی عورت سی. اور اسی طرح حق مہر طے کرنا بھول گئے، اور رخصی تو پہلے ہی اس دا خاوند فوت ہو گیا. اسی یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے، تو جو فتویٰ تسی دیتا ہے، ایہو ہی فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے. اللہ اکبر. ففرح عبداللہ ابن مسعود فرحن شدیدہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے. کیوں؟ کہ واساکا قضاءہو قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہاں دا فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فتوے نال ملاب کر گیا. اللہ، یہ ہے عالم. عالم اس نو کیا جاندہ ہے؟
اج فل فور جواب دے دیتے جاندے آئے یا نہ آئے، حدیث ہوئے یا نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ دوسری طرف دیکھیے عابدہ دا فتویٰ، عابدہ دا فتویٰ بھی دیکھیے، عابد اور عالم دے اندر فرق کیجیے۔ حدیث ہے ابو داؤد دے اندر کہ کچھ لوگ سفر تے نکلے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے خرجنا فی سفرن، ایک سفر تے اسی نکلے، فاصاب رجلا منا حجر، ساڈے اندروں ایک بندے دے سر چ پتھر لگ گیا، پتھر آ کے لگ گیا، فشجہ فی راسی، اس پتھر نے سر پھوڑ دیتا، سر چ زخم ہو گیا، ثم احتمل، پھر وہ بندہ جس دا سر پھوڑیا گیا ہے، پھٹ گیا ہے، اس نو احتلام ہو گیا، بندہ جنبی ہو گیا، فسأل صحابہ، تو اس بندے نے اپنے ساتھیاں نو مسئلہ پوچھا کہ حل تجدون لی رخصتن فی التیمم، کیا تسی میرے واسطے رخصت باندھے ہو کہ میں تیمم کر لواں؟ کیوں میرے سر چ زخم ہے، غسل تے میں نہیں کرنا، کیا کوئی فتویٰ ہے، کوئی حدیث ہے کہ مینوں رخصت مل جائے میں تیمم کر لواں؟ تو وہ سارے عابد سی، عالم نہیں سن۔ عابد اور عالم چ فرق دیکھیے، سارے عابد سن، کیا لگے ما نجد لک رخصہ، ما نجد لک رخصہ، اسی تیرے واسطے کوئی رخصت نہیں دیندے، کوئی رخصت نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث دے اندر اگر پانی موجود نہ ہوئے تو پھر تیمم کرنا، تو پانی تو موجود ہے، وانت تقدر علی الماء، پانی تے تو تقدیر رکھدا ہے، تیری قدرت ہے، پانی تو پانا ہے، تو لہذا تینوں غسل ہی کرنا پڑے گا۔ تو حدیث دے الفاظ نے کہ فاغتسل، اس بندے نے عابداں دے فتوے تے غسل کیتا، فمات، یوں ہی غسل کیتا، موت واقع ہو گئی، فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر، فوت ہو گیا۔ ہن لوگ دوڑے نے اور دوڑ کے ایک بہت بڑے عالم دے کول آئے، بہت بڑے عالم دے کول، جو کائنات دا سب تو بڑا عالم ہے، جس دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، یا رسول اللہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، کیوں؟ فلاں نے فتویٰ دیتا ہے کہ غسل ہی کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاتلوہ، انہاں نو قتل کر دیتا، اللہ، قاتلوہ، انہاں نو قتل کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ انہاں نو برباد کر۔ اور آگے فرمایا تنبیہن الا سالو، خبردار، سالو، انہاں سوال کیوں نہیں کیتا، کیوں نہیں پوچھا، اذا لم یعلمو، جدو مسئلے دا پتہ نہیں ہے تو مسئلہ پوچھا کیوں نہیں، کیوں پہلے فتویٰ دے دیتے؟ تو تنبیہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت جملے کہے کہ اگر علم نہیں ہے تو مسئلہ پوچھئے، ڈائریکٹ نہ فتویٰ لگائیے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انما کان یکفیہ، خود واسطے تو اتنا ہی کافی تھا کہ ان یتیم و یعصر، کہ جس جگہ تے زخم ہے اس جگہ تے پٹی باندھا اور اس جگہ تے تیمم کردا، ویغسل سائر جسدہ، اور اپنے باقی جسم نو دھو لیندا، باقی جسم دا غسل کر لیندا۔ اللہ، وہ دے لیے اتنا ہی کافی سی۔ تو یہ ہے عالم اور عابد، عالم اور عابد دا فرق۔ اس نے سوال کیتا کہ مینوں زمین دی پشت جو سب تو بڑا عالم ہے اس دے بارے بتلاؤ، تو لوگوں نے عابد دے بارے دس دیتا۔ یہ بندہ اس عابد دے کول گیا، پہنچ گیا عابد دے کول، اور اس عابد دے کول جا کے کہنے لگا کہ میں 99 قتل کیتے نے، 99 قتل کیتے نے، فَأَلَّهُ تَوْبَةٌ، فَأَلَّهُ تَوْبَةٌ، کیا میری توبہ ہے؟ اگر میں توبہ کرا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ وہ عابد سی، عالم نہیں سی، کہنے لگا 1 2 3 10 15 نہیں، کٹھے 99، لا تیری توبہ نہیں ہے۔ کہنے لگا لا کوئی توبہ نہیں، 99 قتل کر دیتے۔ اس نو اور غصہ چڑھیا، فقتلہ، اس نے اس نو بھی قتل کر دیتا، اس نے اس نو بھی قتل کر دیتا، وکمل بہ 100، اور اس نے 100 دی گنتی پوری کر دی، 100 قتل کر دیتا، 100 قتل کیتا۔ پھر دل دے اندر نفس لوامہ،
نفس لوامہ نے پھر ملامت کیتا کہ معافی طلب کر 100 قتل کر دیتا. پھر دل چ خوف ہے. پھر آیا لوگاں دے کول کہنے لگا سال عن اہلی سال عن عالم اہل الارض, مینوں دسو زمین دی پشت سب تو بڑا عالم کون ہے, سب تو بڑے عالم دی طرف میری رہنمائی کرو. لوگ کہنے لگے کہ اس دی رہنمائی عالم دی طرف کرنا ہی پڑے گی. فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِمٍ فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِمٍ. ہن لوگاں نے اس دی رہنمائی ایک اچھے عالم دی طرف کر دیتی کہ ایک عالم ہے, اس دے کول چلا جا. تو اے بندے نے سفر شروع کر دیتا, عالم دی طرف گیا. اس عالم دی خدمت جس وقت پہنچیا نا, دیکھیے عالم اور عابد فرق کتنا ہے. جا کے کیا لگا کہ انہو قاتل 100 نفس. اے عالم دین مولانا صاحب, میں نے 1 2 10 15 20 نہیں 100 قتل کیتا ہے. انہو قاتل 100 نفس, 100 قتل کیتا ہے. فَأَلَّهُ مِن تَوْبَةٍ, کیا میری توبہ ہو جائے گی, کیا میری توبہ ہوئے گی؟ اللہ اکبر. یہ عالم ہے, عابد نہیں ہے, عالم ہے. جواب کی دیتا, کہنے لگا نام ہاں توبہ ہوئے گی. اور اگوں فرمانے کہ وہی حق کا بڑا افسوس ہے, بڑا افسوس ہے کہ میں یحول بینک و بین توبۃ, تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کیڑی چیز رکاوٹ ہے, کیوں پریشان ہے؟ یہ عالم ہے, یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان نو بنان تو 50,000 سال پہلے اپنے عرش تے لکھ دیتا سی وَرَحْمَتِي غَضَبَتْ عَلَىٰ غَضَبِي, میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے. اللہ, یہ جانتا ہے, اس کو پتہ ہے, یہ عالم دین ہے. یہ جانتا ہے کہ اللہ دی رحمت اللہ دے غصے تے غالب ہے. حالانکہ ایک قتل اس دی معافی نہیں ہے, ایک قتل, بلکہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی نو قتل دا مشورہ دیتا, قتل دا مشورہ کی مکمل اقتل نے کیا کہ اس نو قتل کر دے, بلکہ حدیث دے الفاظ نے صرف کیا, قتل دا مشورہ دیتا. قیامت دے دن ہوئے گا, یہ بندہ اللہ دے دربار چ جائے گا, اس دے ماتھے تے لکھیا ہوئے گا مکتوب بین عینیہ, اس دی 2 آنکھاں دے درمیان لکھیا ہوئے گا ایسم من رحمت اللہ. آج اللہ تعالیٰ دی رحمت نال بڑے بڑے گناہگار جنت جان گے, لیکن ایسا بدبخت ہے اللہ دی رحمت تو ناامید ہو گیا. اللہ, صرف قتل دا مشورہ دین والا, اور قتل کتنا بڑا گناہ ہے, اور 100 قتل. لیکن اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے, اللہ دی رحمت تو اس دے غصے تے غالب ہے. وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَىٰ غَضَبِي, میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے. اللہ اکبر. کہنے لگا توبہ ہوئے گی, اللہ معاف کر دے, اور اللہ بڑے بڑے نو معاف کر دے. فرمایا میں یا منسوان, جس نے برے اعمال کیتے ہو, یظلم نفسا, یا اپنی جان تے ظلم کیتا ہے, توبہ کرے, یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ نو رحیم بھی پائے گا, بخشنے والا بھی پائے گا. مسند بزار دے اندر ایک حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے, تشریف فرمان, صحابہ بھی بیٹھے نے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کے سوال کیتا. سوال اس نے اس انداز نال کیتا ہے کہ کوئی بندہ جان نہ سکے بندہ مسلمان ہے یا غیر مسلم, اور پھر اس انداز نال سوال کیتا ہے کہ کوئی بندہ یہ بھی جج نہ کر سکے یہ سوال اس دا اپنا ہے یا کسی اور دا سوال ہے. اس نے آ کے نا رسول اللہ علیہ وسلم دی خدمت بیٹھ گیا اور آ کے سوال کیتا. کیا لگا, اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, من عمل الذنوب کلہا, من عمل الذنوب کلہا, کوئی بندہ سارے گناہ کرے, من عمل الذنوب کلہا, سارے دے سارے گناہ کرے, ولم یترک منہا شیئا, کائنات دے اندر جتنے بھی گناہ پائے جاندے کوئی بھی نہ چھوڑے, سارے گناہ کر جڑے سارے. وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ, اور اس دے نال نال فرمایا لم یترک حاجتن ولا داجتن, جو بھی اس دے دل دی خواہش ہے ساریاں خواہشاں نو پوریاں بھی کرے, جتنے گناہ سارے گناہ کرے, جتنیاں دل دیاں منشا مرادہ خواہشاں نے ساریاں پوریاں بھی کرے. اللہ اکبر.
اور فرمایا کہ حل لہ ذالک من توبہ، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے بندے دی بھی توبہ ہو سکتی؟ ایسے بندے دی بھی توبہ ہو سکتی؟ کوئی اس نے گناہ نہیں چھوڑیا، کوئی خواہش نہیں چھوڑی، کیا ایسے بندے دی توبہ ہو سکتی؟ نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ بندہ لگتا مسلمان نہیں ہے، اور بندہ واقعی جو مسلمان نہیں سی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حل اسلمت، حل اسلمت، کیا تو مسلمان ہے؟ کیا تو مسلمان ہے؟ بندہ کیا لگا فانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اور اللہ دے بندے۔ اللہ فوراً کلمہ پڑھیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تفعل الخیرات وترک السیئات، جس طرح تو کفر دی حالت اندر ہر گناہ کیتا ہے، اسی طرح ہن اسلام دے دائرے دے اندر ہر برائی نو چھوڑ دے، اللہ تیرے سابقہ سارے گناہاں نو نیکی دے اندر بدل دے۔ اللہ وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ آئیے مت سوچئے کہ ساری زندگی سے گناہ کیتے ہیں، اللہ بخشنے والا۔ فرمایا ہر افطاری دے وقت اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ اتقا من النار، اللہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دے۔ آئیے مانگیے، بخشش دا مہینہ ہے، رحمتاں دا مہینہ ہے، توبہ دا مہینہ، استغفار دا مہینہ ہے، گناہوں تو معافی طلب کرنے دا مہینہ ہے، گڑ گڑائیے اپنے رب دے سامنے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کیا کہ میں 100 قتل کیتا، کیا میری توبہ ہے؟ تو اس عالم دین نے کیا ہاں کیوں توبہ نہیں، کیوں پریشان ہے، توبہ کر۔ اور اس عالم نے کہا انطلق الی ارض کذا و کذا، انطلق الی ارض کذا و کذا، اس علاقے نو چھوڑ دے فلاں علاقے دی طرف چلا جا، اس علاقے نو چھوڑ دے فلاں علاقے دی طرف چلا جا۔ فإن بها اناسا، اس علاقے دے اندر کچھ لوگ نے یعبدون اللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ دی عبادت کر دے نے، فاعبد اللہ معہم، انہاں دے نال مل کے تو بھی اللہ دی عبادت کر۔ اللہ اکبر۔ تو اس بندے نے سفر شروع کرتا، کیوں؟ نفس لوامہ اس نو ملامت کر رہا کہ معافی طلب کر، خوف پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا اس دے دل دے اندر۔ اور اس عالم دین نے دوسرا مشورہ دیتا، کہنے لگا فلا ترجع الی ارضک، فلا ترجع الی ارضک، دوبارہ اپنے اس علاقے چ نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ اس زمین تے نہ آئیں، ایک گناہاں دی آماج گاہ بن گئی یہ زمین، تیرا علاقہ، 100 قتل کر لیا، توبہ کیتی کوئی؟ اس علاقے نو چھوڑ دے، دوبارہ اس علاقے چ نہ آئیں، چلا جا۔ فإنما ارض سوء، کیوں اے زمین جو ہے ایک گناہاں دی آماج گاہ بن چکی ہے، لہذا اس علاقے نو چھوڑ دے، فلاں علاقے دی طرف چلا جا، اور واپس نہ آئی۔ دیکھیے بندہ چل پیا، ایک دل دے اندر خوف پیدا ہویا کہ اللہ کو معافی طلب کرنی، اور نیک علاقے دی طرف جا رہا ہے۔ حدیث دے الفاظ نے فن تالکا حتی اذا نصف الطریق، فن تالکا بندہ چلیا، حتی اذا نصف الطریق، اجے آدھا راستہ ہی طے کیتا، آدھا راستہ ہی طے کیتا ہے، آتاہ ملک الموت، آتاہ ملک الموت، تو موت دا فرشتہ آ گیا۔ اللہ، آدھا سفر طے کیتا، زیادہ نہیں، تو موت دا فرشتہ آ گیا۔ جس وقت اس نے موت دے فرشتے نو دیکھیا نا تو گھبرا گیا، موت دے فرشتے نو دیکھ کے گھبرا گیا، اور گھبراہٹ دی حالت تے زمین تے لیٹ گیا، سیدھا پیٹ دے بل لیٹ گیا، خوف پیدا ہو گیا دل دے اندر۔ اور فرشتہ روح قبض کر رہا، فرشتہ روح قبض کر رہا، اے ڈریا ہویا لیٹیا ہویا پیٹ دے بل اس نے گسیٹنے شروع کر دیتا، دل دے اندر خیال پیدا ہو گیا میں تو نیک لوگاں دی طرف جا رہا، تو اس نے گسیٹنا شروع کر دیتا، اے گسٹ کے نیک لوگاں دی طرف نو ہو رہا، فرشتہ روح قبض کر رہا، حتیٰ کہ فرشتے نے روح قبض کر لے۔ یوں ہی فرشتے نے روح قبض کیتی ہے، حدیث دے الفاظ نے کہ فجاءت ملائکۃ الرحمہ، رحمت دے فرشتے آ گئے، وجاءت ملائکۃ العذاب، عذاب دے فرشتے بھی آ گئے۔ اللہ، ملک الموت کا کام ختم، اس نے روح نکالی ہے، ہن روح اس نے جا عذاب دے فرشتیاں نو دینی ہے، جا رحمت دے فرشتیاں نو دے گی۔ بندہ نیک ہے تو رحمت دے فرشتیاں نے لینی ہے، اگر بد ہے
تو عذاب والے فرشتے نے لانی ہے، ملک الموت دی ڈیوٹی ختم۔ روح نکال کے ملک الموت نے ہاتھ سے پکڑی ہے، دوویں فرشتے آ گئے، دوویں ٹیماں، رحمت والے بھی آ گئے نے اور عذاب والے بھی آ گئے۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے روح ساڈی، عذاب والے کہنے لگے روح ساڈی۔ دلیل کی ہے، رحمت والے فرشتے کہندے جاء تائبا مقبلا، جاء تائبا مقبلا، اے فرشتے روح قبض کرنے والے، تو جاندا نہیں ہے یہ توبہ کر کے جا رہا ہے، مقبلا، اور اس نے ایسی توبہ کیتی ہے کہ قبول ہو گئی، بقلب اللہ عز وجل، اس نے بقلب ہی عز وجل، اس نے اپنے دلوں توبہ کیتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، توبہ کر کے جا رہا ہے، لہذا روح ساڈی ہے۔ موت دے فرشتے، عذاب والے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں یہ تہاڈی روح نہیں ہے، انہو لم یعمل خیرا قطو، انہاں دی دلیل بھی تگڑی، کیا لگے اے جاندا نہیں ہے موت دے فرشتے، اس نے 100 قتل کیتا، 100 قتل، اس دے نامہ ایمان دے اندر گناہ گناہ نے، انہو لم یعمل خیرا قطو، اس نے کدی بھی نیکی دا کام نہیں کیتا، اس دے نامہ ایمان سے نیکی ہے ہی نہیں، گناہ نے، لہذا روح ساڈی سانو دے دے۔ حدیث دے الفاظ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان تو ایک اور فرشتہ بھیجا انسانی شکل دے اندر، اس نے آ کے کیا بھائی کی جھگڑا ساڈا یہ ہے جی، کہنے لگے اگر فیصلہ میں کر دیا، کہنے لگے جی تسی اگر فیصلہ کر دو سانو منظور ہے۔ اللہ اکبر، دونوں پارٹیاں نے آن والے فرشتے نو جج مان لیا کہ جو تسی فیصلہ کرو گے سانو قبول ہے۔ حدیث دے الفاظ نے اس آن والے فرشتے نے کیا، کیسو بین الارضین، کیسو بین الارضین، دو زمینہ دی پمائش کر لو، دو زمینہ دی پمائش کر لو، اور جس زمین والے زیادہ چلا گیا اے انہاں دا، اگر جدھر جا رہا ہے ادھر زیادہ چلا گیا تو رحمت والے فرشتے لے جانے گے، اور جس طرف وہ چلے ہے اگر ادھر زمین زیادہ نکل آئے تو پھر عذاب والے فرشتے لے جانے۔ اللہ اکبر، لیکن حدیث دے الفاظ نے کہ این درمیان چ آیا ہے، درمیان چ جدو ملک الموت آیا، اونی جگہ ادھر ہے اونی جگہ ادھر ہے، درمیان چ ملک الموت نے پکڑ لیا، فرشتے نے شرط لگا دیتی جدھر جگہ زیادہ بندہ ہونا تھا۔ اللہ اکبر، ہن جگہ دو پاسے برابر آ رہی، اللہ اکبر، لیکن اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے، فرمایا زمین تو لے کے آسمان نہ دے کھلان پر دیو گناہاں نال معافی مانگ لو میں پھر بھی معاف کر دے، کتنا رحیم ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے بندے دے دل نو پر لے کے توبہ لے کے جا رہا ہے، سچی توبہ کر گیا، سچی توبہ کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین نو حکم دیتا، زمین دی پیمائش شروع ہو گئی، جس وقت زمین دی پیمائش ہوئی شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جو گناہوں والی زمین ہے جس علاقے دی طرف وہ جا رہا، اللہ نے اس زمین نو حکم دیتا تبادی، تبادی، اے میری زمین تو لمبی ہو جا، اللہ اکبر، تو لمبی ہو جا، زمین میں لمبا ہونا شروع ہو گئی، اللہ اکبر، لمبی ہو گئی زمین۔ اور دوسری طرف جدھر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین نو حکم دیتا کہ تقربی، تو قریب ہو جا، تو قریب ہو جا، اور زمین دور ہو رہی، اس زمین قریب ہو رہی، اللہ اکبر۔ حدیث دے الفاظ نے جس وقت پیمائش مکمل ہوئی تو ایک بلشت ایک بندہ اس علاقے کی طرف زیادہ ہے جدھر جا رہا ہے، اللہ اکبر، اور ایک بلشت ہوئی جو اس نے پیٹ دے بل گھسڑ کے طے کیتا، اللہ اکبر، گھسڑ کے طے کیتا۔ اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، تو فیصلہ ہوا کہ زمین ادھر زیادہ ہے، لہذا رحمت والے فرشتے اس نو لے جان، تو رحمت والے فرشتے اس نو لے گئے۔ محترم بھائیو، یہ محض ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ ہے جو پہلی قوماں دا ہے، لیکن ساڈے خطبہ اس نو چسکے نہ بیان کر دیندے، عوام سن لیندی، اس دے اندر جو اسباق نے اس نو سمجھیے، اس نو سمجھیے۔ رحمت دا مہینہ ہے، برکت دا مہینہ ہے، اور میں اور تسا اپنے گریباں چ جا کے دیکھیے کتنے کتنے گناہ ساڈے پلے نے، کوئی ایسا گناہ ہے جو اسی چھوڑیا ہوئے، بے شمار گناہ لے کے اسی بھی اج بیٹھے،
ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। اللہ دی رحمت جوش مار رہی ہے۔ فرمایا جدو رمضان دی پہلی رات ہوندی صفدت الشیاطین، اللہ شیطاناں نو بند کر دینا، ومردت الجنی سر کا جنہاں نو اللہ جگڑ دینا، اور پھر اللہ تعالیٰ جنت دے دروازے کھول دینا، جہنم دے بند کر دینا، اور پھر اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی کرنے والے اور نیکی کر، و یا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے رک جا رک جا۔ اور آگے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو ہر روز جہنم تو آزاد کر دے، اور یہ سلسلہ عید دے چند تک جاری رہنا۔ اس واسطے میرے بھائیو سادے بننے چ بھی بڑے گناہ نے، ہر بندہ گڑ گڑائے اپنے اللہ دے حضور اور اپنے گناہوں دی معافی طلب کرے۔ وہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، ضرور معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔